السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال آیا ایک بھائی کی طرف سے اس چینل پر کہ سر یہ تبلیغی جماعت والے جو ہیں یہ بہت زیادہ اصرار کرتے ہیں، منع کرنے کے باوجود بات نہیں مانتے، انسان کو الجھن ہونے لگتی ہے، زچ ہو جاتا ہے، آپ اس کے بارے میں کچھ کہیں اور اپنے چینل کے ذریعے اس پر آواز بلند کریں۔ دیکھیں، آپ کی باتیں اور آپ کے کامنٹس جب مجھ تک پہنچے ہیں تو مجھے وہ زمانہ یاد آ گیا کہ جب میں بھی اسی طرح کے معاملات میں تھا۔ اچھا، آگے آتے ہیں تھوڑا سا، یعنی کہ اپنی زندگی میں فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں اپنے ٹین ایئرس سے اس وقت جب کہ میری ملاقات ایک ایسی شخصیت سے ہوئی، ایک ایسے جو بہت پڑھے لکھے تھے، دنیاوی اعتبار سے تو پی ایچ ڈی تھے، وہ دہلی سے ان کا تعلق تھا۔ اب مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں کیونکہ بہت پرانی بات ہے کہ انہوں نے یا تو اپنا ایکسپیرینس بتایا تھا یا اپنے والد صاحب کا یا اپنے دادا کا، آئی ڈونٹ ریمبر رائٹ ناؤ، بٹ ہی سیڈ کہ جب تبلیغی جماعت شروع ہوئی تھی تو دہلی کے مضافات میں، دہلی کے آس پاس کے علاقوں میں وہ لوگ جو مسلمان تھے پر دین سے دور تھے، انہیں جا کر یہ تبلیغ کرتے تھے اور صحیح چیزیں بتاتے تھے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے اور دیگر معاملات۔ تو اس تک تو یہ ایجوکیشن تھی، اسے دیٹس بیسکلی ہاؤ اٹ آل اسٹارٹڈ۔ لیکن اوور دا پیریڈ آف ٹائم یہ ایک منظم جماعت کی صورت میں مورد وجود پہ آتی ہے اور بڑی تیزی سے پھیلتی جاتی ہے۔ تو ہم اس کے عناصر، اس کے ایلیمنٹ دیکھتے ہیں کہ آج لوگوں کے گھروں پہ جا کے گشت کی صورت میں ناک کیا جاتا ہے، لوگ باہر آتے ہیں اور باہر آنے کے بعد یہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ آئیے نماز پڑھنے کے لیے مسجد چلتے ہیں، اور لوگ جو ان سے واقف نہیں تھے، شروع کی بات ہوئی تھی کہ لوگ کہتے تھے ہاں بھئی بڑے نیک لوگ آئے ہوئے ہیں مسجد لے کے جانے کے لیے، تو چلو ان کے ساتھ مسجد چلو، تو بھولے بھالے لوگ مسجد چلے جاتے تھے، مسجد چلے گئے۔ تو پھر اس کے بعد جو معاملہ ہوتا تھا اس پر بھی میں بات کروں گا، کیونکہ یہ میرے ساتھ بھی اسی طرح ہوا کہ میں تو ان سے واقف نہیں تھا کہ تبلیغی جماعت والے کیا ہوتے ہیں۔ ہم پاکستان میں جس علاقے میں رہتے تھے تو وہ تو ایک کمپاؤنڈ تھا، تو اس کے اندر تو یہ لوگ آ ہی نہیں سکتے تھے۔ لیکن جب ہم بچپن ہی کے عرب ممالک گئے تو میرا تو ایکسپوجر نہیں تھا، تبلیغی جماعت کوئی چیز بھی ہوتی ہے، کوئی شے ہوتی ہے، مجھے تو نہیں پتا تھا کہ تو مجھے خیال سے مسٹ بی ان مڈل اسکول، 7th 8th میں ہوں گا، 6 میں یاد نہیں ہے مجھے ایگزیکٹلی، بہرحال تو یا ہو سکتا ہے 9ویں میں ہوں۔ ایک دن گھنٹی بجی، میں نے دروازہ کھولا۔ اچھا، یہ کھڑے بھی ایسے ہوتے تھے کہ جب آپ ڈور آئی سے دیکھتے تھے نا تو آپ کو نظر نہیں آتے تھے، تو بندہ ایسے کر کے دیکھے، نظر کوئی نہیں آیا تو دروازہ کھول کے دیکھتا بھائی کون آئے، تو یہ سائڈ پہ کھڑے ہوتے تھے، ایک بھی نہیں، 4 5 لوگ کھڑے ہوتے تھے۔ اچھا، تو پھر اس کے بعد کہہ لگے آئے جی مسجد چلتے نماز پڑھنے۔ میں نے کہا، اس وقت مجھے یاد ہے کہ مغرب جو ہے اس سے پہلے آئے تھے۔ میں نے کہا اس وقت تو میں رات کا کھانا کھا رہا ہوں، میں ابھی تو آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا، مغرب کی اذان ہوگی تو میں مسجد آ جاؤں گا۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ اصرار کرتے رہے۔ میں نے کہا بھائی میں کھانا کھا رہا ہوں، کھانا چھوڑ کے تو وہاں اگر جماعت بھی کھڑی ہو گئی ہے تو اتنا تو علم تھا ہمیں بھی اس عمر میں بھی کہ بھئی پہلے کھانا ختم کریں گے پھر جماعت کی طرف جائیں گے۔ ابھی تو جماعت میں ابھی تو اذان بھی نہیں ہوئی ہے، آپ گشت پہ نکلے ہیں کہ مغرب پہ لوگوں کو آپ نے مسجد لے کے جانا ہے، اچھی بات ہے، لیکن ابھی تو میں کھانا کھا رہا ہوں۔ لیکن وہ اصرار کرتے رہے۔ میں نے کہا میں کھانا کھا کے ہی آؤں گا۔ I don't remember, I think I probably was very blunt, maybe rude, I don't know, but یہ ہے کہ اس طرح کرتے ہیں، یہ زچ کر دیتے ہیں آدمی کو نا، بہت پریشرائز کرتے ہیں۔ اچھا، کچھ اور واقعات بھی آپ سے شیئر کروں گا، آپ کی بات بھی ایڈریس ہو جائے گی اس زمین میں۔ اچھا، پھر میں گیا، میں کھانا کھایا، اس کے بعد مغرب پڑھنے چل گیا۔ مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ اب مغرب نماز پڑھ کے اب ہم نکل رہے ہیں، اب یہ دروازے پہ کھڑے ہو گئے، آئیے بیٹھیے درس ہے۔ مجھے تو نہیں پتا تھا، آئیے بیٹھیے درس ہے، چلو اچھی بات ہے، بیٹھ گئے۔ اب وہ چلو 5 منٹ 10 منٹ کی بات ہے، بتاتے آپ کو ایسی ہیں، تھوڑی سی بات ہے، وہ آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ وہ بات کھینچی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ رجسٹر کھلتا ہے کہ اب کون کون گشت میں آئے گا، نام لکھائیں جی، انشاءاللہ کریں جی، ہمت کریں جی، نیت کریں جی، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اب ہمیں تو پتا تھا کہ ہمارے والد صاحب کی طرف سے ہمیں ایسی کوئی اجازت نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے ہم نے تو منع کر دیا۔ اچھا، اتفاق کی بات یہ تھی، مجھے یاد آیا کہ میرا ایک دوست بھی ساتھ بیٹھا تھا ادھر، ہم سیم محلے میں سیم بلڈنگ میں رہتے تھے۔ اس نے کہا یار، اچھا وہ انڈیا سے تھا، تو اس نے کہا کہ یار سمجھ نہیں آ رہی بات، حامی وامی نہیں بھرنا کوئی، ابھی چلو یہاں سے۔
تو بہرحال حامی نہیں بھری ہم نے، ہم کسی نہ کسی طریقے سے دامن چھڑا کے نکل آئے. والد صاحب سے میں نے گزارش کی، میں مطلب والد صاحب یہ معاملہ پیش آیا، وہ بڑے ناراض تھے کہ مغرب کے بعد، مغرب کی اذان کو نماز پڑھ کے آدھا گھنٹہ ہو گیا، تم کدھر غائب تھے؟ تو میں نے کہا جی یہ معاملہ ہو گیا. تو انہوں نے سختی سے کہا کہ بھائی آئندہ نہیں جانا ہے آپ نے، یہ آتے ہیں ان کا یہی کام ہے. تو اب مجھے بھی کچھ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ اٹس بٹ آف انوائنس کہ آپ، اور جھوٹ ہے نا ایک طریقے کا، کہ آپ کو کہہ رہے ہیں جی تھوڑی دیر 5-10 منٹ کی بات ہے، اور آپ نے نہ گھر پہ بتایا. اس زمانے میں نہ سیل فون ہوا کرتے تھے، رائٹ؟ تو اس زمانے کی بات ہے. تو اب گھر والے بھی پریشان. تو بہرحال اٹس ناٹ رائٹ. بعض چیزیں ان کے ہاں ایسی ہیں کہ جس سے لوگ الٹا متنفر ہو جاتے ہیں. مجھے یاد ہے جب ان لوگوں کو اس وقت تک خلیج میں ان پہ پابندی نہیں لگی تھی تو یہ بہت آیا جایا کرتے تھے مسجدوں میں. پھر ایک دفعہ کیا ہوا، میں نے دیکھا عصر پہ آ گئے اور مین دروازے پہ فرض نماز کے بعد فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، جی آئیے بیٹھیے. میں تو اچھا وہ ایک ایسا ٹائم تھا کہ میں نے ان سے معذرت کی اور میں وہاں سے چلا گیا. پھر میں نے کہا کہ یار پھر میں جو ہے نا آئی واز اے لٹل بٹ واچفل، کہ کیونکہ یار بندے کو کام ہوتا ہے، بندہ کسی بھائی نماز پڑھنے مسجد آیا ہوتا ہے، اس کے بعد اسے کام بھی کرنے ہوتے ہیں. تو اب آپ کسی کام کے لیے جا رہے ہیں، آپ کو پکڑ لیتے ہیں. تو میں نے کہا یار یہ اب آئے ہیں تو میں ان کو پہلے ہی طاق لیتا تھا. تو میں اب اللہ کا کرنا یہ تھا کہ وہ مسجد جو ہے ہماری جب اس کی رینوویشن ہوئی نا تو اس میں 3-4 دروازے بن گئے تھے. تو میں پھر کسی اور دروازے سے ایگزٹ کر جاتا تھا، ان کے ہاتھ ہی نہیں آتا تھا. تو آئی واز پرابیبلی مے بی 14-15 ایئرز اولڈ، ایسی کچھ عمر ہوگی میری، مجھے آئی تھنک سو. بہت پرانی بات ہے یہ. تو اس کے بعد جو ہے کرنا یہ ہوا کہ آپ کو پتہ ہے بورڈ کے ایگزامز ہوتے ہیں، بورڈ کے ایگزامز کے زمانے میں آ گئے ایک دن، اور اتفاق یہ ہوا کہ میں نے دھیان نہیں دیا. میں نماز پڑھی، میں نے عصر اور مغرب کے درمیان آنا شروع ہو گیا پھر یہ، اور میں نکلنے لگا تو انہوں نے پکڑ لیا. تو اس کے بعد کہنے لگے کہ آئیں بیٹھیں. میں نے کہا بھی میں نے جانا ہے، میں نے ایگزام کا پڑھنا ہے، میرے بورڈ کے ایگزام ہونے والے ہیں. نہیں بیٹھیں جی 5 منٹ 10 منٹ کے بعد. میں نے کہا نہیں میں بیٹھ ہی نہیں سکتا، میرے بورڈ کے ایگزام. بڑا مصر، یعنی بندہ کہے کہ یار حد ہوتی ہے. ایک آدمی کہہ رہا ہے مجھے کام ہے، اور آپ جو ہے وہ زبردستی لگے ہوئے ہیں کہ نہیں میرے ساتھ چلے جی، بیٹھیں جی 5 منٹ جی 10. اور یہ 5-10 منٹ نہیں ہوتے، یہ کہنے کی بات ہوتی ہے. اگر یہ واقعی 5-10 منٹ والے لوگ ہونا تو پھر شاید لوگ تھوڑا بہت بیٹھ بھی جائیں. بٹ دے لائی ٹو یو، بیسکلی جھوٹ بولتے ہیں آپ سے اور غلط بات کرتے ہیں. اور ان میں ایٹیکیٹس اینڈ مینرزم نہیں ہوتے، ان اے سینس کہ ان میں کمٹمنٹ کی کمی اس طرح ہوتی ہے کہ یہ آپ سے ایک چیز کی کمٹمنٹ کرتے ہیں، ایک طریقے سے آپ لگتا ہے آپ کو، وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو پکڑ رہے ہیں، آپ کو جال میں ڈال رہے ہیں. جال میں آپ پکڑے گئے تو بس پھر آگے جو بندہ بٹھائے گا وہ باقی کام کرتے گا. یہ اس طرح دین کی تبلیغ نہیں ہوتی. لا اکراہ فی الدین، کوئی زور زبردستی تو نہیں ہے نا. آپ پریشرائز کر رہے ہیں، زبردستی لے کے جا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اچھا پھر آپ کمٹمنٹ بھی مانگ رہے ہیں. بچہ ہے کوئی 15-16 سال کا، 14 سال کا، اس میں گھر میں بتایا ہے نہیں بتایا ہے کیا ہے، زبردستی آپ کے ساتھ کمٹ کر کے آ جائے اور اس کے بعد گھر میں اس کو اجازت نہ ملے تو ادھر ماں باپ بھی ناراض ہو رہے ہیں. اس کی ہو سکتا ہے کوئی اور ذمہ داری بھی اور آپ پریشرائز کر کے کمٹمنٹ کرا لیں. تو یہ میں آپ کو اپنی پرسنل ایکسپیرینسز بتا رہا ہوں. آئی ہیڈ اے ویری بیڈ ٹائم ود دیز پیپل. اچھا پھر کئی سال گزر گئے. اچھا ہم نے ایک زمانے میں ان لوگوں کو اتنے تنگ آ گئے تھے یار لٹرلی ان لوگوں سے کہ ہم نے پھر دوسری مسجد میں جانا شروع کر دیا تھا. جب یہ آتے تھے نا ہمارے گھر کے قریب کی مسجد میں تو ہم سڑک پار کر کے، مین روڈ پار کر کے، 1-2 بلڈنگیں تھیں اس کے پیچھے ایک چھوٹی مسجد بنی ہوئی تھی، وہاں چلے جاتے تھے کہ یہ لوگ چھوڑتے نہیں پیچھے آپ کا. پھر یہ محلے میں کسی کو پکڑ لیتے ہیں، گشت پہ نکل جاتے ہیں. اچھا وہ لڑکا جو تھا نا، انڈین لڑکا جو بتا رہا تھا میں آپ کو، میرے خیال سے پتہ نہیں مجھے یاد نہیں، بنگلور کا تھا مجھے یاد نہیں ایگزیکٹلی کہیں. تو وہ ان کے ہتھے پتہ نہیں کس طرح چڑھ گیا اور اب وہ ان کو گشت پہ لے کے جانا شروع ہو گیا. میں نے کہا ارے یار تم کہاں سے آ گئے؟ نہیں جی. اچھا وہ بھی اس کی بھی کایا پلٹ گئی، وہ اب ان کا ریپرزنٹیٹیو بن گیا. تو اسے پھر میں نے کہا کہ نہیں بھائی میری اپنی کمنٹ نہیں جی ہماری بھی ہے، میں بھی تو پڑھتا ہوں اور سیم جماعت میں تو ہم پڑھتے ہیں آگے پیچھے، تم اگر 9ویں میں ہو تو میں 10ویں میں. میں نے کہا بھائی تمہاری اپنی کمٹمنٹ ہوگی، میری اپنی کمٹمنٹس ہے. تمہارا کوئی انڈین بورڈ کا ایگزام ہوتا ہوگا، پھر ہمارا پاکستانی بورڈ کا ایگزام ہوتا ہے. مجھے نہیں پتہ تمہارے بورڈ کے ایگزامس کیسے ہوتے ہیں، مجھے اپنا پتہ ہے. تو بہرحال اینی وے اس طرح معاملے جو ہے وہ چلتے رہے. اچھا کئی سال گزر گئے، یونیورسٹی کالجز کے زمانہ گزر گیا، پروفیشنل لائف میں آ گئے.
اب جس شہر میں ابھی میں ہوں اس شہر میں بھی ان لوگوں کی آمد شروع ہو گئی امریکہ میں. تو وہاں پر بھی یہ ہوا کہ شروع میں مسجد والوں نے اجازت دے دی. مسجد والوں کو نہیں پتہ تھا کہ یہ کون لوگ ہیں، کیونکہ وہ تو یورپین ہیں، ان کو کیا پتہ کہ یہ تبلیغی جماعت والے کون ہوتے ہیں. وہ آ گئے، انہوں نے کہا جی آئیے بسم اللہ، مسلمان ہیں آپ، آئیے آپ. انہوں نے کہا جی ہم مسجد کے اندر جو ہے نا وہ رہنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا رہ بھی لیں آپ، چلیں آپ 2 دن رہ لیں ویکینڈ پہ، آپ سیٹرڈے آئیں، آپ اوور نائٹ رہے. اب اوور نائٹ کیا رہے، باتھ روم پھنسا دیے مسجد کے. مسجد والے بڑے پریشان ہیں لوگوں سے کہ یار باتھ روم پھنسا بھی دیے، باتھ روموں میں صحیح صفائی بھی نہیں ہے. اٹس جسٹ لائک دے میڈ اے میس ان دا باتھ روم. اس کے بعد جو مسجد کا پریزیڈنٹ تھا اس مسٹر ادریزی تھے البینیا سے، انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی آپ لوگ جو ہے نا وہ یہاں پہ اوور نائٹ نہیں اسٹے کر سکتے. آئیں نماز پڑھیں ہمارے ساتھ، لیکن آپ رات میں ہمارے ساتھ یہاں پہ آپ مسجد میں اسٹے نہیں کر سکتے، سوری. تو ان کو پھر منع کرتے. پھر یہ آتے تھے ہفتے میں 1 دفعہ آتے تھے، یا 2 ہفتے میں، یا 1 مہینے میں آنا شروع ہو گئے تھے. یہ ان کا ایک اسپاٹ بن گیا تھا. میں کووڈ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. اچھا میرے ساتھ ایک بہت بڑا خراب ایکسپیرینس اور ہوا. میں نے بڑا اپنے آپ کو ہولڈ رکھا اس زمانے میں. میرا ایک اسٹوڈنٹ مجھ سے ملنے آیا مسجد، تو وہ جو ہے اس وقت جاب کر رہا تھا. تو اس نے کہا جی میرے کچھ مسائل ہیں جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹھتے ہیں، ہم بات کر لیتے ہیں. اب مسجد میں پیچھے کی طرف ہم بیٹھ کے اس کے مسائل جو ہے وہ ڈسکس کر رہے تھے، اور آئی واز ہیلپنگ ہم آؤٹ. یہ لوگ بھی آئے ہوئے تھے. یہ تشریف لے آئے ان میں سے ایک آدمی اٹھ کے کہ جی آپ سے 5 منٹ کی بات کرنی. اچھا اب وہ سے تو اردو نہیں آتی تھی، وہ میرا اسٹوڈنٹ جو تھا اور اس کو انگریزی آتی تھی، اور مجھے جو ہے میں نے کہا کہ اب انگلش میں ہاں وی آر گونا ٹاک ان انگلش فار 5 منٹس. اور میں نے کہا اچھا بھائی 5 منٹ بات کر کے بندہ اٹھ جائے گا. یہ دیکھ رہا ہے کہ 2 لوگ مصروف ہیں، کوئی مسئلہ ڈسکس کر رہے ہیں کوئی، لیکن وہ بندہ 5 منٹ نہیں، وہ بندہ 20-25 منٹ بولتا رہا. میں اور وہ جو میرا اسٹوڈنٹ تھا برداشت کرتے رہے. ہم نے کچھ بولا نہیں کہ یار یہ کوئی طریقہ ہے کسی سے آپ 5 منٹ لو، اور وہ جب کہ وہ مصروف ہو، کوئی کام کر رہا ہو، اور اس کے اندر آپ 5 منٹ کی بات کر کے پھر آپ 20-25 منٹ تک بولے جا رہے ہو اور کوئی سر پیر نہیں. میں نے کہا بھائی صاحب 1 منٹ، میں اور یہ نا ہم لوگ ایک مسئلہ ہے اس کو حل کر رہے ہیں. تو ہم یہاں پہ اسی لیے بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ ہم نے مسئلہ حل کرنا ہے. آپ نے 5 منٹ کا کہہ کے یار 25 منٹ نکال دیے، یہ کیا طریقہ ہے؟ اس کے بعد میں نے اس سے کہا یار اٹھو یہاں سے. یہ تو وہ پیچھے پڑے رہے. میں نے کہا یہ تو باز نہیں آئے گا، چلے. میں نے کوئی ان کو اور زیادہ نہیں، میرے دل تو میرا ایسا چاہ رہا تھا کہ یار اس کی طبیعت صاف کر دوں آج میں، کہ یار یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ کسی کے وقت کا احساس ہی نہیں ہے آپ کو. کوئی کس مسئلے میں ہے، کیا مسئلہ ہے، کسی کو کیا پریشانی ہے، کیا حل کرنا چاہ رہا ہے. اٹس لائک ان میں احساس نہیں ہوتا. یہ صرف اپنے ایجنڈے کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. جو میں نے ایکسپیرینس پرسنل ہو سکتا ہے ہوں گے، لیکن مجھے آج تک ان میں سے کوئی اس طرح کا نہیں ٹکرایا. تو پھر اس کے بعد میں اس کو لے کے نا وی وینٹ ٹو اے کافی شاپ. ہم نیئر بائی کافی شاپ میں گئے اور پھر ہم نے کافی خریدی، اور پھر وہاں بیٹھ کے ہمارا جو اس کا مسئلہ تھا وہ میں نے حل کرنے کی حتی الامکان کوشش کی جو مجھ سے ہو سکتا تھا. تو اس طرح کے جو ایکسپیرینسز ہوئے ہیں تو اس کے بعد ہماری مسجد میں آتے تھے، آئے ہیں کئی دفعہ آئے ہیں. اچھا ان میں دنیاوی اعتبار سے پڑھے لکھے بھی لوگ ہوتے ہیں، انجینئرز ہوتے ہیں، ڈاکٹرز ہوتے ہیں، اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی پتہ نہیں وہ صحبتوں کا اثر ہے یا کیا چکر ہے، انہیں ٹاسک دیا جاتا ہے کہ آپ نے کرنا ہے. میں ان کے ساتھ کبھی رہا نہیں ہوں، نہ ان میں بیٹھا ہے زیادہ کچھ. ان کو بس اوپری طور پہ سنا ہے 1-2 دفعہ، لیکن آئی ایم ناٹ happy with their approach towards things. I didn't had good experience with them. I didn't. تو میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ میں نے شیئر کیا. اور یہ جو بھائی وہ کنٹینیوسلی جو ہے نا وہ پچھلے 1 دن میں کئی دفعہ یہ میسیج لکھ چکے ہیں کہ سر ان پہ بات کریں، میں نہیں جانا چاہتا ان کے ساتھ، لیکن یہ بھیا زبردستی ہے. بھئی ایک آدمی مسجد میں نماز پڑھنے آ گیا ہے، اب آپ اس کو اتنا زج کر دیا ہے، تو کیا وہ اب مسجد میں نماز پڑھنے بھی نہ آئے آپ کی وجہ سے؟
کہ آپ آ جاتے ہیں، آپ پکڑ لیتے ہیں، جانے نہیں دیتے لوگوں کو، رجسٹر میں نام لکھاؤ، 3 دن کے چلے پہ چلتے ہیں، 5 دن کے چلے پہ چلتے ہیں، 40 دن. کیا ہے؟ میں نہیں جانا میرے چلے پہ، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا آپ کا جو طریقہ کار ہے، مجھے نہیں اس طریقے سے معاملہ کرنا. میرا اپنا ایک طریقہ کار ہے، میں اس میں کرنا چاہتا ہوں. ضروری آپ کے ساتھ چلے لگا کر ہی میں نے دین سیکھنا ہے. تو بہرحال اٹس انفارچونیٹ. میں اس مسئلے کے اوپر بولنا نہیں چاہتا تھا، حالانکہ میرے اندر سے بہت بھرا ہوا تھا کئی سالوں سے. پرابلی میں شاید بھول بھی چکا ہوں اس چیز کو ایک حد تک، لیکن یہ جو بھائی صاحب کے جو سوال میرے سامنے آئے ہیں تو مجھے وہ ساری یادیں تازہ ہو گئی ہیں. تو آئی نو آپ میں سے کچھ لوگوں کا تعلق تبلیغی جماعت سے ہے جو اس چینل پر آتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی میرا ایکسپیرینس اس معاملے میں صحیح نہیں رہا. تو بہرحال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.